الحميد المجيد الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے حضرات، کچھ عرض و معروف سے پہلے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. بلند آواز سے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم صلی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان باجی بریلوی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. اور لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، اور لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. عزیزان گرامی، میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اس آیت کریمہ کی سیدھی سادھی اردو ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو بہت عطا فرمایا ہے، اور اس لیے کوثر کثیر کے معنی بھی استعمال ہوا ہے. اور اسی لیے مفسرین کرام نے کوثر کی تشریح خیر کثیر سے بھی کی ہے. اسی لیے ہم نے اس آیت کریمہ کا ترجمہ بہت کے معنی میں لیا ہے، یعنی اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو بہت عطا فرمایا ہے. عزیزان گرامی، یہاں پر ذرا ٹھہر کر کے میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں مختلف قسم کے فرقے پائے جاتے ہیں اور سب کا عقیدہ الگ الگ ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اس سے ہٹ کر ہے. کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مصطفیٰ مالک کے جنت نہیں، مصطفیٰ مالک کے مختار نہیں، مصطفیٰ اپنے غلاموں کو کچھ نوازتے نہیں ہے، مصطفیٰ ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہے. لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اس کے برعکس ہے. مصطفیٰ مالک کے جنت بھی ہے، مصطفیٰ مالک کے کائنات بھی ہے، مصطفیٰ اپنے غلاموں کو نوازتے بھی ہے. مصطفیٰ عام بشر نہیں ہے بلکہ افضل بشر ہے، نوری بشر ہے. اگر اتنی سی بات سمجھ میں آ گئی ہے تو آئیے میں کچھ دیر کے لیے تمہیدی گفتگو کروں. عزیزان گرامی، لینے اور دینے کا ایک انداز ہوا کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب دینے والا کسی کو دیتا ہے تو اپنی حیثیت کا بھی اندازہ لگا لیتا ہے، اور جسے دے رہا ہے اس کی حیثیت کو بھی مد نظر رکھتا ہے کہ معاشرے میں اس کا مقام کیا ہے، معاشرے میں اس کی حیثیت کیا ہے. اسی لیے بہت لینے اور دینے کا معنی مختلف ہو جایا کرتا ہے. جو آپ نہیں دیکھتے، ایک غریب آدمی ہے جو نان شبینہ کا محتاج ہے، تنگدستی میں جس کا لہر و لہر بسر ہو رہا ہو، ایسا مخلوق الحال آدمی اگر کسی مسجد اور مدرسے میں 5 روپے چندہ دے کر یہ کہے کہ میں نے بہت دیا ہے، میں نے مدرسے میں بہت عطا کیا ہے، تو اس کی بات مان لی جائے گی، اس کی بات قبول کر لی جائے گی، کیونکہ مالی حیثیت کے لحاظ سے اس انسان کے لیے 4 روپیہ ہی بہت ہے، اس انسان کے لیے 5 روپیہ ہی بہت ہے. لیکن اس غریب انسان کے بجائے اگر کوئی کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، سرمایہ دار ہو، بڑے بڑے فیکٹریوں کا مالک ہو، سینکڑوں مزدور کے کارخانے میں کام کرتا ہو، ایسا امیر آدمی اگر کسی مسجد اور مدرسے میں 5 روپے چندہ دے کر یہ کہے کہ میں نے بہت دیا ہے، اس کی بات نہیں مانی جائے گی، اس کی بات نہیں سنی جائے گی، بلکہ دنیا جب سنے گی اس کے منہ پر سننے کے لیے تیار ہو جائے گی اور کہنے پر مجبور ہوگی کہ تم اپنے وقت کا کنجوس ہی نہیں بلکہ مچوچوس بھی ہے، کیونکہ اس کے پاس کروڑوں کا بینک بیلنس ہے، اس کے کارخانے میں جو لوگ کام کرتے ہیں لاکھوں کے تعداد میں کام کرتے ہیں. اسی وجہ سے وہ انسان مسجد اور مدرسے میں 5 روپے چندہ دے کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے بہت عطا کیا ہے. اسی طرح انسان جب کسی کو دیتا ہے، جب کسی کو عطا کرتا ہے تو اس کی حیثیت کو بھی پرکھ لیتا ہے، اس کی حیثیت کو بھی مد نظر رکھتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کے دروازے پر کوئی فقیر آ جائے تو آپ اسے 2-4 روپیہ دے کر یہ کہیں کہ بابا جی ہم نے آپ کو بہت عطا کیا ہے، تو انسان بلا چو چرا کے آپ کے دروازے سے چلا جائے گا، کیونکہ مالی حیثیت کے لحاظ سے اس انسان کے لیے 2-4 روپیہ ہی بہت ہے. لیکن اس غریب انسان کے بجائے اگر آپ کا پیر آ جائے یا کوئی ذی حیثیت انسان آ جائے اور آ کر آپ سے کچھ رقم کا طلب اگر آ کر
वो आपसे उस रकम का मुतालबा करे तो आप उसे 2-4 रुपया देकर ये नहीं कह सकते कि हजरत हमने आपको बहुत दिया है, हुजूर हमने आपको बहुत दिया है, क्योंकि जो इंसान आपके दरवाजे पर दस्तक दिया है हमारी हैसियत के लिहाज से उसे 2-4 रुपया देकर गोया उसकी हैसियत और उर्फी का मजाक उड़ाना है। अज़ीज़ान ग्रामी, इतनी लंबी चौड़ी तमहीद के बाद अब आइए मैं इस आयत करीमा के अंदाज पर गौर करते हैं कि अल्लाह ने फरमाया इन्ना आतैनाकल कौसर, हमने अपने महबूब को बहुत अता फरमाया है। अब बताइए गौर करें कि अता करने वाला कौन है? बहुत अता करने वाला रब्बुल आलमीन है, तो बहुत लेने वाला रहमत लिल आलमीन है। बहुत अता करने वाला खालिक कायनात है, तो बहुत लेने वाला मालिक कायनात है। वो रब फरमाता है मैंने अपने महबूब को बहुत अता किया है। उस बहुत का अंदाजा कौन लगा सकता है? उस बहुत का अंदाजा कौन लगा सकता है? ये बहुत किसी करोड़पति की बहुत नहीं है, ये बहुत किसी अरबपति का बहुत नहीं है जो बैठ कर अंदाजा लगा लिया जाए, बल्कि ये बहुत तो रब कायनात की बहुत है, ये बहुत तो मालिक कायनात की बहुत है। वो रब फरमाता है हमने अपने महबूब को बहुत अता फरमाया है। अज़ीज़ान ग्रामी, अगर कोई करोड़पति अता करेगा या तो वो तोड़ कर अता करेगा या तो नाम कर अता करेगा, लेकिन रब दादा के अता करने का आलम में है कि जब रब ने अपने महबूब को अता किया, जब रब ने अपने महबूब को अता किया तो महबूब ने चांद की तरफ इशारा किया तो चांद 2 टुकड़ा हो गया। हमें मालूम हुआ कि रब ने अपने महबूब को चांद का भी मालिक बनाया है। हुजूर ने डूबा हुआ सूरज की तरफ इशारा किया तो डूबा हुआ सूरज पलट आया। हमें मालूम हुआ तो हुजूर अल्लाह ने अपने हुजूर को अपने महबूब को सूरज का भी मालिक बनाया है। हुजूर ने प्यासों को पानी पिलाने के लिए अपने अंगुष्ठ मुबारक से पानी के चश्मे उबार दिए। हमें पता चला कि अल्लाह ने अपने महबूब को पानी की भी मिल्कियत अता फरमाई है। अज़ीज़ान ग्रामी, ये तो वो बातें हैं जो हम कुरान में पढ़ते हैं, हदीस में पढ़ते हैं, बुजुर्गों से सुनते हैं, लेकिन बहुत से ऐसी बातें हैं जो हुजूर को अल्लाह ने अता फरमाया है। रब फरमाता है अर्रहमान व अल्लामल कुरान, हमने अपने महबूब को कुरान पढ़ाया है। अब बताइए उस कुरान में कौन सी ऐसी चीज है जो मौजूद नहीं है?